अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों, आपको रमज़ान का 5वां रोज़ा मुबारक हो। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक जो है वो आप में से ज़्यादातर लोग घर में गुजार रहे होंगे, क्योंकि हमें भी घर से काम करने की इजाज़त मिली हुई है। तो यकीन करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा, इतनी जल्दी रमज़ान मुबारक जो है वो इतने आराम से इतने अच्छे तरीके से गुजर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैक्सिमम इबादत करने का टाइम मिल रहा है। जो आप टाइम ऑफिस में जाकर तकरीबन 50% टाइम जो है वो आप इबादत में गुजार सकते थे, वो आपको मजबूरन वहाँ ऑफिस में जो है वो काम की सूरत में आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको 8 घंटे ऑफिस में देने होते थे। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से भी जब आप काम करके रिलैक्स होते हैं, कोई एक आधा सिपारा पढ़ लेते हैं। अल्लाह की बरकतों से, अल्लाह की रहमतों से अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। तो इसमें जो आज हमने बात करनी थी वो ये करनी थी कि बेसिकली छोटी सी आज मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन की, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करता जाऊँ। हम बेसिकली जो मुसलमान हैं वो आजकल जो है वो अगर देखें तो अगर हम मैक्सिमम अपनी फैमिली को मज़हब की तरफ लेकर आना चाहते हैं और मैक्सिमम अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर आना चाहते हैं, तो मियाँ बीवी जो है ना वो आपस में बहुत अलाइन होने चाहिए कि उनका कलेक्टिव एफर्ट्स या ऑब्जेक्टिव क्या है। बाज़ दफ़ा देखा गया है कि फैमिलीज़ में एक बंदा जो होता है वो बहुत मजहबी होता है और दूसरा बंदा जो है वो थोड़ा दुनियादारी की तरफ और मॉडर्न होता है। बहुत कम लाइकली देखा गया कि मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो अलाइन हो, एक ही फोकस हो, एक ही ऑब्जेक्टिव हो। तो इसमें या बाज़ दफ़ा जो होती हैं वो ख़वातीन बहुत दीनदारी की तरफ होती हैं, बच्चों को दीनदारी की तरफ लगा के रखती हैं। बाप जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है, कहता है बस ठीक है माँ संभाल लेंगी। बाज़ दफ़ा जो होता है वो बाप बहुत ज़्यादा दीन की तरफ तवज्जो देता है और माँ जो होती है वो बहुत रिलैक्स होती है और वो जो है वो इतनी तवज्जो नहीं देती। उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को एक कंफ्यूज मैसेज मिलता है। बच्चे जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार हमारे लिए तो हमारे आइडियल हमारे माँ बाप हैं, लेकिन जब माँ बाप ही आपस में ऑपोजिट हैं तो फिर हम कैसे एक फैसला कर पाएँ कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो यहाँ पर पेरेंट्स के लिए ये है कि पेरेंट्स को अपनी आपस में अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, जिससे एक वन मैसेज जो है वो बच्चों की तरफ जाए। यहाँ पर मैं एक छोटा सा केस देखता हूँ। फॉर एग्जांपल आजकल क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो इतने माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको जो है वो दीन दुनिया के लिए जो फिक्रमंद दिखाया है कि छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हमने रोज़े रखने हैं, हमने रोज़े रखने हैं, हम तो आराम से गुजार लेंगे रोज़े। तो चिल्ड्रन आर जो है वो मोर एग्रेसिव, और वो बच्चे बार बार माँ बाप को कह रहे हैं कि हमें कोई मसला नहीं, हमें भूख नहीं लगती, हमें रोज़े रखवाओ। लेकिन दोनों में से माँ या बाप में से एक का दिल पिघल जाता है, हाय मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा, मेरा बच्चा भूखा रहेगा, मेरे बच्चे की हालत बुरी हो जाएगी। नहीं बेटा नहीं, तू अभी रोजे ना रख, तू जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ना एक जो है ना वो डगमगाने वाला फैसला जब बच्चों को बताते हैं तो बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाता है। देखिए बच्चे बिल्कुल फिट हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं जी हम बेशक अब 12 साल के हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम अब तैयार हैं रोज़े रखने के लिए, हम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन माँ या बाप में से किसी एक का दिल पिघल जाता है। तो करने का मकसद ये है कि पूरी फैमिली का एक कलेक्टिव जब मैसेज आएगा कि ये हमारा रास्ता है, ये हमारा पाथ है, ये सख्त है या जैसा भी है, अब यही एक रास्ता है, दीन मोहम्मदी पे हमें चलना है, तो बच्चों को बड़ा ज़बरदस्त मैसेज मिलेगा और वो यकीन करें वो आपसे ज़्यादा बेहतर मुसलमान बनेंगे। लेकिन आपको पहले उन्हें सही ट्रैक पर डालने के लिए खुद सही होना है। दोनों मियाँ बीवी की अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने कहाँ से सीखी? ये चीज़ मैंने सीखी कि हम अगर देखें तो जो हमारे अहले किताब हैं, ईसाई लोग वगैरह, वो कोलेक्टिवली चर्च इकट्ठे मिल के एज अ फैमिली ग्रुप में जाते हैं। मैंने देखा है संडे वाले दिन सूटेड बूटेड हो के टाई शाई लगा के बेहतरीन खूबसूरत कपड़े पहन के चमचमाते हुए जैसे हम शादी पे जाते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स चर्च जा रहे होते हैं। तो मैंने जनाब उनसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब आप इतनी तैयारी करके क्यों जाते हैं चर्च? तो वो कहते हैं यार हफ्ते में एक दिन हमने प्रेयर करने जानी होती है, हम दिखाना चाहते हैं
اپنے رب کو یا جو ان کا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہیں وہ آپ کے سامنے بہترین فارم میں پریزنٹ ہوئے ہیں جب ہم پریئر کرنے آئے ہیں. میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے آپ کا، اسی طرح ہی ہونا چاہیے. ہم جیسے ہم مسلمان بھی پاکی کا خیال رکھتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نہا دھو کے غسل کر کے جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے، بس سادگی میں جاتے ہیں. تو فرق صرف اتنا ہم سادگی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں تو بندگی دکھانی ہے. اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جو کچھ تو نے عطا کیا ہمارے اندر تو کوئی وہ نہیں ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں. تو ہمیں سادگی سکھائی گئی ہے، لیکن پاکی اور طہارت اور صفائی اپنی جگہ دین نے سکھائی ہے. تو اچھی چیز جو ہے وہ ان کی پک کرنی چاہیے. ان کی اچھی چیز یہ ہے پوری فیملی آل ٹوگیدر اکٹھے جاتی ہے، اپنے پاپ سے یا اپنے جو بشپ ہوتا ہے اس سے گائیڈنس لیتی ہے. تو ہم لوگ اگر اس چیز کو اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کریں کہ ہم جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے جو پیر اور مرشد اور یہ جو سارے کولیکٹیولی تیار کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، ان لوگوں کو ہم نے صحیح طریقے سے فالو کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک پیر صاحب ہیں، وہ پیر صاحب جو ہوں وہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں صحیح دین کی قرآن اور سنت پہ عمل کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں تو وہ پیر صاحب پوری فیملی کے پیر صاحب ہونے چاہیے. وہ یہ نہیں ہے کہ یا تو ہسبینڈ جو ہے وہ پیر صاحب کا مرشد بنا ہوا ہے اور مرشد اور پیری مریدی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں، یا جو ہے وہ خالی جو خواتین ہیں وہ اپنے دم درود اور پھوکے شوکے مروانے کے لیے کہ ہماری فیملی میں ہمارے میں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے تو ہمیں جو ہے وہ پیر صاحب کو کانٹیکٹ کرنا ہے صرف ان کاموں کے لیے. بھائی آپ کے آبجیکٹو ٹھیک نہیں ہے، آپ پیروں کے پاس غلط کام کے لیے جا رہے ہیں. وہ کام جو آپ نے کروانے ہیں ان سے وہ آپ ان کے لیے نہیں جا رہے. آپ اپنی مصیبت کو جو کہ آپ نے سوار کی ہوئی اپنے اوپر اس کا حل نکالنے کے لیے جا رہے ہیں. جبکہ اصل حل یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کی فیملی نے ایک اچھے پیر صاحب آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، پیر صاحب کا مطلب ہے رہنما، جو آپ کو لیڈر جو ہوتا ہے اسپرچول لیڈر، تو اس اسپرچول لیڈر کے پاس وہ امام بھی ہو سکتے ہیں مسجد کے، وہ کوئی گدی نشین بھی ہو سکتے ہیں. وہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں یہ ہمیں صحیح راستے پر لے کے جا جو قرآن اور سنت کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ ایز اے فیملی جائیں تاکہ آپ کے جو کلیکٹیو مسئلے ہیں فیملی کے، آپ کے بچوں کی اور آپ کی جو سنکرونائزیشن ہے، آپ کی آپس کی الائنمنٹ ہے، وہ پیر صاحب کو اور پیر صاحب کے گھر والوں کو، ان کی بھی پوری فیملی کو پتہ ہو کہ یہ جو فیملی ہے اس کو ہم نے کیسے کوچنگ کرنی ہے، کیسی ان کی مینٹرنگ کرنی ہے، ان کے اندر کوئی خامیاں ہیں تو ان کو کیسے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے اور الگ الگ ایفرٹس کرنے کے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے طریقے سے دین کو چلا رہا ہے اور وائف جو ہے وہ اپنے طریقے سے دین کو چلا رہی ہے، لیکن دونوں ایک کولیکٹیو ایک ون یونٹ ہو کر ایفرٹ کر کے بچوں کو نہیں بتا رہے، اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو وہ جو گیپ ہے نا بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، اس کو کلوز کر دینا ہے. اس کو کلوز کر کے ہم نے ایک ون میسج بچوں کو دینا ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم کیسی قوم تیار کریں گے. پھر آپ دیکھیے گا کہ پیر جو ہیں وہ اپنا نام کیسے بنائیں گے، کیونکہ پیر جو ہوں گے وہ کام کر رہے ہوں گے، اپنی قوم تیار کر رہے ہوں گے. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر چیز کو ایسا چینج کر دیا ہے کہ لوگ پیروں کو ہی نعوذ باللہ اتنا برا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ خود غلط کام کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. آپ کو یاد ہی پیر اس وقت آتے ہیں جب آپ کو کوئی فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے پہ جادو ٹونا ہو گیا، اب پیر صاحب کو ماریں گے تو جادو ٹونا ہو جائے گا. اگر آپ صرف اس کام کے لیے پیر صاحب کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ غلط ہیں. پیر صاحب غلط نہیں ہے، پیر صاحب کو آپ کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کہ ان کو ایک بیوقوف ملا ہوا ہے، اس جعلی پیر کو، اصلی پیر کو نہیں، اس جعلی پیر کو ایک بیوقوف ملا ہوا ہے جس کو یہ بلیو نہیں ہے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ یا رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے میں جادو ٹونے کا جو ہے وہ اثر ختم کر سکتا ہوں. اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ صرف پیر صاحب نہیں ختم کرنا ہے تو پھر پیر کسی جعلی پیر کی دکان تو چلے گی. تو مقصد یہ کہنے کا ان شارٹ، میں بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ بھی دوسروں سے سیکھیں. دوسروں نے ہمیں بہت کچھ سکھا دینا ہے، اور وہ یہ سکھا دینا ہے کہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ مسجدوں میں اپنی خواتین کو بھی لے کے جاؤ، بچوں کو بھی لے کے جاؤ، تاکہ انہیں پتہ چلے، سب ایک چیز کو سیکھیں اور پوری فیملی ایک طریقے پر چلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ جو بریجز گیپ ہیں ان کو ہم کریں اور پوری فیملی کا بچوں کے لیے ایک میسج ہو. تو جب فیملی کا پوری کا ایک میسج ہوگا بچوں کے لیے تو بچے جو ہے نا وہ صحیح دیندار اور نیک اور بہترین انسان بنیں گے. اور اگر بچوں کی یا وائف کی یا ہسبینڈ کی کسی کی ایک ایجوکیشن میں تھوڑی بہت کمی ہے
تو وہ جو پیر صاحب ہوں گے، جو مینٹر ہوں گے، یا جو امام صاحب ہوں گے، جو آپ کے فیملی کے مینٹر ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ان ساروں میں غلط کون ہے، اینڈ میں ان کو کیسے گائیڈ کر سکتا ہوں، کیسے کوچ کر سکتا ہوں، اور ان کو کیا راستہ بتا سکتا ہوں. تو پھر ایک فیملی تیار ہوگی، پھر ایک معاشرہ تیار ہوگا. جو پیر صاحب ہیں یا جو امام صاحب ہیں، ان کا رول اس پوری فیملی کی کوچنگ میں ایسے ہوگا جیسے انبیاء کرام کا یا پیغمبروں کا ہوتا تھا. زیادہ تر جو انبیاء کرام یا پیغمبر تھے وہ بکریاں چراتے تھے، چرواہے تھے. تو چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے ایکچولی اگر دیکھا جائے دنیا میں؟ تو آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، یا اس زمانے کے دور میں وہ ایک میز تھا روزی روٹی کمانے کا، سمپل لیونگ اسٹائل. آج کل کے دور میں اس کو اگر ٹرانسلیٹ کروں گا تو ایسے کروں گا کہ جو چرواہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی ساری بکریوں کو پیچھے سے مینیج کر رہا ہوتا ہے، بینگ اے لیڈر آف دا پیک. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بکری جو ہے وہ کہ ریوڑے میں سے باہر نکل کے بھاگ تو نہیں جائے گی، کسی اور کے کھیتوں میں گھس کے اس کے کھیتوں کو نقصان تو نہیں پہنچا دے گی. پھر وہ اپنی ڈنڈی سے یا چھڑی سے ان کو ایک خاص آواز میں ہکالتا ہے اور وہ واپس اپنے گروپ میں آ جاتی ہیں، یونائٹ ہو جاتی ہیں. وہ اپنے ریوڑ کو یا گروپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی. تو یہ ایک لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو آپ آج کل جو ہمارے پیر ہیں یا امام ہیں ان کے پاس ہونی چاہیے. آپ نے اپنے ریوڑ کو باندھ کے رکھنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سلپ ہو کے ریوڑ میں سے باہر نہ نکل جائے، اور ایک گروپ کی فارم میں رہے، اور ایک جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں کے نعرے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ترقی کرتے ہیں. آئی تھنک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کرنا نہ بھولیے گا. میں جو ہوں وہ اپنا جو ہے وہ آپ سے آپ کی فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.